سلام علی عباده الذین اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمرہ حدیبیہ کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں سیرت میں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ سب عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے اپنے ساتھ عمرے کی غرض سے نکلے، تقریباً 1400 صحابہ اکرام کو لے کے. لیکن یہ ہوا کہ ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، کیونکہ جو قریش تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے پہ، اور ظاہر ایک تو دشمنی تھی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں داخل ہونے دیں گے. اس میں پھر کچھ گفت و شنید ہوتی ہے وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر، اور سہیل بن عمرو کو وہ بھیجتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، جو کہ ایک سردار وہاں کے، اور اس نے آ کے پھر کچھ شرائط پیش کی، اور اس میں جو ہے پھر وہ شرائط جو ہیں وہ کافی ویسے تو غیر منصفانہ شرائط تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مانا، اور وہ باقاعدہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھا گیا. اسی دوران سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا جو تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو کے وہ وہاں پہ، بلکہ کیونکہ باپ نے اس کو قید کر رکھا تھا، وہ قید سے چھوٹ کر آتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آئے، لیکن چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہو گیا ہوا تھا کہ اب جو بھی آئے گا کافروں کی طرف سے تو اس کو واپس کیا جائے گا، تو اس لیے پھر ان کو واپس کیا گیا. حالانکہ یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن یہ کرنا پڑا. کسی کا مائک آن ہے آئی گیس، شیرین آپ کا پلیز مائک آن کر لیں. جی تو ان کو واپس، شیرین آپ کا مائک آف ہے، مائک آن ہے، مائک آف کر لیں، بیچ میں نوائز آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کرنے کا کہا، اور ان کو کہا کہ ظاہر اب ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں تو کانٹریکٹ کی پاسداری تو ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تسلی دی کہ صبر کرو، اور اپنے لیے اس صبر کو بھی تمہیں ثواب کا باعث سمجھو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے بھی اور جتنے بھی کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالیں گے کشادگی کی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ اب جب عمرے کے لیے وہ لوگ نہیں جا سکے، یعنی انہوں نے شرائط میں یہ بھی ایک شرط رکھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آئیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی نا، کیونکہ دیکھیں سب لوگ عمرے کی نیت سے اتنے سالوں بعد جا رہے ہیں، احرام پہن کے قربانی کا جانور گھر سے لے کے نکلے ہیں، اور این بالکل مطلب حدیبیہ مکہ کے پاس پہنچ کر ان پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو ظاہر اس پہ ان کو بہت زیادہ غم ہوا نا. جیسا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اوپر اس کو اس طرح رکھ کے امیجن کریں کہ جیسے آپ پوری تیاری سے عمرہ کر کے جا رہے ہیں، احرام بھی آپ نے پہن لیا، اور این آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی آپ واپس پاکستان چلے جائیں یا اپنے ملک چلے جائیں، کیونکہ آپ کو تو فلاں وجہ سے عمرے کی اجازت نہیں مل رہی، آپ کا ویزا ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ بھی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. تو کتنا زیادہ وہ ڈس اپوائنٹنگ اور کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا. ایک مسلمان جو ہے ظاہر اس کی ہماری تو ایک جو جذبات ہیں اس جگہ کے لیے، تو ابھی آپ دیکھیں یہ لوگ جو تھے یہ تو بلونگ کرتے تھے اس جگہ سے، اپنا وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو ان کی محبت کا تو عالم بھی اور ہی تھا. ٹھیک ہے، بہرحال ان کو سخت غم ہوا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو. کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ روک دیا جائے نا تو آپ پھر قربانی کر دیتے ہیں وہاں پہ احرام کھول کے. لیکن کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی لیکن کوئی نہ اٹھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بات کہیں اور صحابہ کرام اس کو مانے نہ، تو اٹھ کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہاں پہ غم کا عالم اتنا ہے، اتنی یعنی شدید، آپ کہہ لیں کہ ایک دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اتنی شدید تکلیف ہے، اور ظاہر غصہ بھی تھا ساتھ ساتھ کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور قربان کرو، اٹھو، احرام کھولو، لیکن کوئی نہیں اٹھا. تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساتھ ہی تھیں آپ کے ازواج مطہرات میں سے، ان کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں مان رہا. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی خود بھی غمزدہ ہوئے تھے. ایک تو ویسے ظاہر اتنی مشکل سچویشن ہو گئی تھی، اوپر سے صحابہ کرام کا ایسا رویہ. تو انہوں نے جا کے اپنی جو وائف تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر لیں اور خود اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. یہ بہت زیرک خاتون تھی، بہت یعنی اچھی معاملہ فہم تھی. تو انہوں نے بڑی حکیمانہ بات کی کہ آپ اگر یہ کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد سب کو کرنا پڑے گا، تو آپ کسی کو بار بار نہ کہیں، بس آپ اپنا جانور ذبح کریں، اس کے بعد اپنا سر منڈوا لیں، یعنی اپنا احرام شرام بھی اس کے بعد کھول لیں. آپ تو آپ یعنی اس سے دستبرداری کا وہ کریں اظہار، تو سب خود ہی اس کو فالو کریں. ابھی دیکھیں ہمارے یہاں تو بیویوں سے مشورہ لینا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے نا، بالخصوص اگر کوئی ایسا خاص معاملہ ہے، کوئی اسپیشل کوئی بات ہے، تو اس میں بالعموم سارے گھروں میں تو نہیں، لیکن کچھ ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہاں پہ دیکھیں اتنا اہم معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے جا کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں ایک دوسرے کو ڈھارس بھی دی جائے اور ایک دوسرے کو اچھا مشورہ بھی دیا جائے. اگر ہسبینڈ پریشان ہے تو وائف اس میں جو ہے وہ ایسا کردار ادا کرے، اینڈ وائس ورسا، یعنی وائف پریشان ہے تو ہسبینڈ اس میں ایسا کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ کوئی آگے سے غصہ کرتی ہے، کہتی ہاں دیکھو یہ تو ہے ہی ایسے، دیکھو کتنے برے ہیں معاذ اللہ کہ تمہاری بات نہیں مان رہے. ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دیکھیں انہوں نے کتنی حکیمانہ بات کی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ٹائم پہ نا دونوں فریقین میں سے جب ایک اگر پریشان ہے یا غم میں ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے حوصلہ دے، ہمت والی بات کرے اور کوئی یعنی تھوڑی سمجھ بوجھ بصیرت کے ساتھ بات کرے. تو بہرحال انہوں نے یہ مشورہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور یہی کیا، اور مشرکین کو جلانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا. یہ غالباً کوئی غزوہ بدر میں پکڑا ہوگا نا ان کا اونٹ. اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ان کو یہ بتانے کے لیے نا، ان کو جلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈوا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو ہی قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچیں، یعنی اب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، انہوں نے یہ عمل کر دیا. یقین تو کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنے جوش و جذبے سے نکلے ہیں اور اتنا سفر طے کر کے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. تو اتنا سفر کر کے بھی آئے، اتنے شوق سے اتنے جذبے سے سب نکلے، اور یہی زیادتی ان کے ساتھ اتنی زیادہ کی گئی کہ ان کو روک دیا گیا. سخت غم اور غصے کا عالم. لیکن خیر وہ مشورہ بڑا اچھا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل کیا. باقی سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو تو کر دیا، لیکن اتنا غم و غصہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے ہی لڑ پڑیں گے. یعنی اتنی ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ سٹریس میں غم میں ہوں تو اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی نے بات کی تو شاید آپ اسی سے لڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ ان کی کیفیات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اور دیکھیں اس میں کوئی معاذ اللہ کسی کا کوئی نیگیٹو پہلو نہیں بیان کیا جا رہا. یہ سب انسانی جذبات ہیں، یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا، جو میں نے اگزامپل دی، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی انسان اس سے کسی کا نیک یا بد ہونا ثابت نہیں ہوتا. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پہ یہ جو مطلب اتنے جید صحابہ کرام سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار محبت کرنے والے، اتنے جان نثار صحابہ کرام تھے. ان میں سے تو کسی سے بھی کوئی ایسی توقع نہیں تھی کہ کوئی جو ہے کوئی غلط کام کرے گا، لیکن بس ایک ہوتا ہے نا جذبات کا غلبہ بعض دفعہ انسان پہ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ کی عمل کی طاقت جو ہے وہ بھی رہ جاتی ہے. تو بہرحال خیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس عمل کو کر تو لیا، اور اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے.
ٹھیک ہے. اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی دو وجوہات تھی. ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی. کیونکہ برابری ان دا سینس کہ یعنی جس طرح وہ جو شرائط جو طے ہوئی تھی وہ تو کوئی صحیح تو نہیں تھی نا، ان میں تو کافی آپ کہہ لیں کہ غیر منصفانہ وہ شرائط تھی اور بیلنس نہیں تھا اس میں. کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، جیسا کہ ابو جندل کا واقعہ نہیں، جو ابو جندل رضی اللہ عنہ ان کا بھی جو واقعہ تھا، اس سے بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا غم اور غصہ آیا تھا اس وقت، کیونکہ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے آئے تھے اور ان کی اوپر تشدد کے نشان تھے، ظلم کیا جا رہا تھا ان کے اوپر، اور اس وقت ان کو یہ کہنا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی. مسلمان اس وجہ سے بھی بہت غم و غصے میں تھے. تو اسی لیے اسی بات کو یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ یہ بڑی ہی غلط سی شرط تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمانوں کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن ہمارے میں سے اگر کوئی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. کتنی یعنی زیادتی والی بات ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کیسے دے رہے کہ یہ جو دو باتیں تھی نا بہت ہی زیادہ زیادتی ظلم والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عمرہ نہیں کر پا رہے، ایک یہ بہت بڑا غم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے. خواب تو سچا ہے، کیونکہ دیکھیں انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اشارہ ہوتا تھا. تو یہ ان کو بتایا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو خواب سچا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا، تو ہم کریں گے عمرہ، اگلے سال کر لیں گے. اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے. یعنی اب صلح کی وہ دفعہ کیا تھی جس کا ادھر رعایت کا ذکر ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی ایسی شرائط تو نہیں ہم نے مان لی کہ ہم کبھی دوبارہ انٹر ہی نہیں ہو سکیں گے مکہ میں، یا ہم دوبارہ کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکیں گے، بس صرف یہ کہ ابھی نہیں کر سکیں گے، اگلے سال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی ایسے قطعی روکنے والا حکم نہیں تھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ ہمیشہ کی کوئی پابندی والا کر لیتے اور اس وقت پھر ماننا پڑ جاتا کسی وجہ سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ اگر آپ رویہ دیکھیں نا کہ آپ نے کتنی پازیٹیو بات کی اور جو مثبت پہلو تھا اس سارے کانٹریکٹ کا وہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی ٹرائل آتی ہے نا، کوئی ایسی آزمائش آتی ہے، ونس اگین میں آپ کو وہی کہوں گی کہ امیجن یور سیلف اسٹینڈنگ ایٹ جدہ ایئرپورٹ اینڈ یو آر بینگ ٹولڈ کہ جی یو آر گوئنگ بیک، آپ نے احرام پہنا ہوا سب کچھ کیا. اب ایسے ٹائم پہ پازیٹیو رہنا آلموسٹ ناممکن ہی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی ہو، آپ ہو، میں ہوں، ہمارے ہسبینڈ ہو، جو بھی ہوں، کتنا بھی کوئی میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ کوئی ولی کو کچھ بھی ہو، یہ اتنا بڑا ایک غم والا معاملہ ہوگا. آپ اتنا ایکسپینڈیچر بھی کر کے گئے، آپ اتنے جوش سے اتنے تیاری کر کے اتنا کچھ سوچ کے گئے، اور وہاں پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے رہ گیا پیچھے کہ جی اب آپ جو ہیں واپس جائیں، آپ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں. ایسے میں مثبت رہنا، پازیٹیو رہنا، اور یہ سوچنا کہ اچھا اس میں کوئی خیر ہوگی اور کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی تو ایک لیڈر کی خصوصیت ہونی چاہیے نا، اور یہی ایک مومن کے اندر بھی ایسا ٹھہراؤ اور ایسا آپ کہہ لیں کہ برداشت اور صبر اور ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھیں، اپنے نروز جو ہیں اس کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور پازیٹیو رہیں. کیونکہ نیگیٹو ہو کے کیا ہوتا، واویلا کرتے، غصہ کرتے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے یا کوئی جنگ سٹارٹ ہو جاتی، تو اس سے تو معاملہ بگڑنا ہی تھا نا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکیمانہ طریقے سے ان کو سمجھایا کہ اس سال روکا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے. اور اس میں دیکھیں اللہ پہ توکل بھی نظر آتا ہے نا، کہ ایک مومن کو آزمائش کے وقت اللہ پہ کیسا توکل کرنا چاہیے کہ میرا رب اس سے نکالے گا، اور اس میں ابھی مجھے اگر کوئی خیر نہیں نظر آ رہی، اس معاملے میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور توکل جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، وہ بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے تحت آپ تسلی بھی دے رہے ہیں. اور دوسری وجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے صحابہ کرام کو مطمئن کیا کہ دیکھو ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا، اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا.
یعنی اگر مسلمانوں سے اب کوئی کٹ کے واپس جاتا ہے قریش کی طرف تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو کے گیا ہے، مسلمانوں کا مطلب دین چھوڑ کے، اللہ کا دین چھوڑ کے ان کا دشمن ہو کے گیا ہے نا، تو پھر اس کا ہمارے پاس رہنے کا تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کتنے ایک وہ وزڈم سے انہوں نے بات کی کہ اگر اس پوائنٹ پہ غور تو کرو کہ ہمارا کوئی ادھر جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے نا، اور اگر ان کا کوئی جو آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ پہ توکل والی بات، کہ اتنے غم کے عالم میں ایسی مثبت سوچ اور ایسا توکل یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مطلب جو واقعی مضبوط ایمان والا ہوگا نا، اور جو واقعی ثابت قدم رہنے والا ہوگا، جس کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے گا، جو کہ جذبات سے اوپر ہو کے سوچتا ہے ایسے معاملات میں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ ایسی سچویشن میں جذبات غالب آتے ہیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے نا کہ اس وقت کمپوزڈ رہیں، پازیٹیو رہیں، مثبت سوچیں، بہت کم لوگوں میں یہ ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ ہمارے پاس آتا ہے مسلمان ہو کے اور ہمیں واپس کرنا بھی پڑ جاتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے ضرور۔ ابھی آپ پڑھیں گے آگے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی مسلمانوں کے حق میں کیا۔ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل کافروں کے حق میں ہے کہ جو ان کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے آ رہا ہے تو اس کو واپس بھیجنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ جس طرح کام کر رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ابھی آگے پڑھیں گے ہم۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینا ممکن تھی۔ ایک تو دیکھیں اس میں یہ بھی آپشن تھی، مدینہ آنے والوں کے لیے کہا گیا تھا نا، حبشہ تو جا سکتے تھے، حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ تو مسلمانوں کے حق میں تھا، وہاں پہ ادھر تو کوئی صلح لاگو نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک وہ دروازہ ابھی کھلا تھا۔ لیکن بظاہر تو جو یہ صلح ہے یہ بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، اب حضرت عمر فاروق جو ہے نا بہت آپ کو پتہ ہے غصے کے تیز تھے اور جذبات کے بھی زیادہ تیز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بتاتے ہیں کہ میرے لیے اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول کرنا مجھے مشکل ہو رہا تھا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ خیر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، یعنی کیوں نہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ بلا، کہ کیوں نہیں۔ پھر وہ بولے کہ تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں ان سے دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں واپس پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ کن مارکا ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں ان کی زیادتی مانیں، ہم کیوں ایسے جھکیں، ان سے دب کیوں جائیں، جبکہ ہم تو حق پر ہیں اور باطل پر تو یہ ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آگے سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے ساتھ زادے، ان کے فادر کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب، ان کا اسی طرح کنیت آتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے۔ پھر دیکھیں کیسا توکل، کیسا یقین اور کیسی اطاعت اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ اللہ نے مجھے کہا تھا یا مجھے اشارہ دیا تھا عمرے کا، لیکن وہ غالباً ابھی نہیں تھا، وہ اگلے سال کے لیے تھا، اور ابھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، یہ معاملہ اسی طرح سے ٹھیک ہوگا اور اسی میں ہمارا فائدہ ہوگا اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرے گا، تو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اس کے لیے بھی یقین اور توکل چاہیے نا، کہ اگر میں اللہ کی بات پر عمل کروں گا تو بظاہر چاہے مجھے دنیا کے لحاظ سے اپنا نقصان بھی ہوتا نظر آئے، لیکن میرا یقین یہی ہونا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، اسی میں ہی فائدہ۔ بہت دفعہ ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں سب کچھ آپ کے اپوزٹ لگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ نے سچ بولنا ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سچ بول کے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یا کوئی معاملہ ایسا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے
کہ آپ کے خلاف ہوگا، لیکن سچ بولنا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ تو دنیا کے ڈر سے سچ بولنے سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں کہ او نہیں یہ تو میرا بڑا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اگر میں نے یہ دین کا طریقہ اپنایا یا اللہ کی بات مان لی، کیونکہ شرع صدر نہیں نہ ہوتا، ویسے یقین بھی نہیں ہوتا، توکل بھی نہیں ہوتا اللہ کی باتوں پہ. تو دیکھیں یہی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی جو بھی حکمت سے جو کچھ ہو رہا ہے زندگی میں اس پہ بس تھوڑا یقین کر لیں کہ اسی میں ہی فائدہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کریں گے. چاہے مجھے ابھی حالات بہت مشکل لگ رہے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیونکہ مومن کا معاملہ یہی ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے ابھی خیر نہیں بھی ملی تو آخرت میں تو ملے گی. اگر میں اس غم پہ، اس پریشانی پہ صبر شکر ہی کرتا ہوں، ثابت قدم ہی رہتا ہوں، کوئی واویلا نہیں کرتا، کوئی گلے شکوے نہیں کرتا اللہ سے، تو اس پہ بھی مجھے اجر ملے گا. مومن کا معاملہ تو ہے یہ، غم میں صبر کرے گا، مشکل میں صبر کرے گا تو اس پہ بھی اجر پائے گا، خوشی میں شکر ادا کرے گا تو اس پہ بھی اجر پائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معاملہ اس طرح سے ہونا تھا، یہ ایسے ہوا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی سمجھایا، لیکن ان کو ابھی بھی جو ہے نا اس کا سکون تسلی نہیں ہوئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا نا، ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کافی کمپوزڈ اور کام قسم کی پرسنالٹی تھے، کول مائنڈڈ تھے. انہوں نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا. کیونکہ ہوتا نا ایسے جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو شرازہ بکھرتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، غصے میں آ کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم نہیں تمہارے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے دیکھیں کتنی حکیمانہ بات کی کہ اب یہ نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے یا پیچھے ہونے یا تھوڑا سا بیک آف کر جاؤ کہ میں تو اس پہ اب آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اس معاملے میں رکاب تھامے رہو، یعنی ان کے ساتھ ہی رہو، جڑے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. یعنی مرتے دم تک نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ نبی حق پر ہیں. آزمائش تھی نا، اکثر ہی ہوتا ہے کہ انسان آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا. تو مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میری آزمائش ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ فتح کی آیات ہے نا، سورۃ الفتح کی، یہ یا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح نازل کی، فتح مبین، واضح فتح، یعنی بالکل کلیئر، روشن ایک فتح تھی. اللہ تعالیٰ نے اس صلح کا جو ہے وہ فتح مبین قرار دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اس کو فتح قرار دیا گیا. اور اس میں پھر آگے بھی آیات آتی ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ وہی اللہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید سکون کا اضافہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوپر جب اتنا توکل اور یقین کرے نا انسان مصائب میں، آزمائش میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی سکینت نازل کی جاتی ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ ساتھ تو نہیں چھوڑتے اپنے اوپر توکل اور یقین کرنے والوں کا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں یہ بھی آگے بتایا ہے. اس کی آیت میں، آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ پھر یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن میں ویسے آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آگے سکینت کا بھی آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے جا کے دوبارہ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے یہ فتح تمہیں دی تھی. اور پھر یہاں پہ جن لوگوں نے یعنی اتنا زیادہ یہ ایک توکل کا اظہار کیا اور اتنا زیادہ اللہ پہ بھروسہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعی بعد میں بہت زبردست اجر دیا تھا. اور یہ جو صلح ہوئی تھی یہ واقعی ایک فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر امن و امان ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. پھر فتح مکہ ہو گئی تھی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، یہ تو بھی 6 ہجری کا واقعہ. بہرحال چلیے لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں.
تو اس سے پھر ان کے دل کو سکون ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ واپس چلے گی. لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس تقصیر پر، تقصیر کہتے ہیں کوئی خطا پر، اس پر ان کو ندامت ہوتی تھی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے پھر بہت سے نیک اعمال کیے اور برابر صدقہ و خیرات بھی کیا، روزے بھی رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندی. یعنی بعد میں ان کو احساس ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ کیا گیا تھا، اور میں اتنے غصے میں کیوں آ گیا، تو میں کیوں بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا فتح ہے، یا ہم کیوں ایسے کریں، ہم مطلب مجھے کیوں ایسی فیلنگز آ رہی تھی. لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے، ہر انسان کا جذبات اور طریقہ کار مختلف طریقے سے ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. تو بہرحال بعد میں وہ استغفار بھی کرتے تھے، اور انہوں نے جس ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ سے کچھ غلط ہوا، تو وہ یہ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھے انہوں نے، سارے نیک اعمال کر کے. تو انہوں نے پھر ذرا اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی. تو یہ بس بات ہے کہ دیکھیں اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل جو ہے نا، یہ اتنا بڑا ایک سہارا ہے ایمان والوں کا مشکلات میں، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں انسان پریشان تو ہوتا ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جب کوئی آزمائش آئے، مشکل آئے، لیکن اگر اللہ پر توکل بھروسہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پرسکون بھی کر دیتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جڑتے ہیں نا اس کلام سے، اور آپ کو زندگی کی اور زندگی کے معاملات کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور پھر سمجھ آتا ہے کہ آپ کو رویہ کیا اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ سکون بھی ملتا ہے، وہ توکل اور بھروسہ بھی اس کے اندر آتا ہے. لیکن یہ اگر نہیں نا پتا ہو کہ یہ میرا امتحان ہے اور اب میں نے اس میں کیسے بہیو کرنا ہے، تو پھر عجیب عجیب رویے لوگوں کے ہوتے ہیں. بس یہ توکل کر لیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے آزمائش، اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہے، چاہے مجھے ابھی نہیں بھی نظر آ رہی. تو پازیٹیو رہنا ہے، پر امید رہنا ہے، اللہ سے پازیٹیو گمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی نیگیٹو نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، کیسے بھی حالات ہوں. اب وہ تو عمرے کی سعادت چاہ رہے تھے نا سب لوگ کہ عمرے کی سعادت مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو بیت رضوان کی سعادت دی، اور پھر اس سارے صبر اور اس سارے برداشت کے اوپر ان کو کتنا زیادہ اجر ملا، اور پھر اس صلح کا بعد میں جو ہے کتنا زبردست فائدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں، جس کو بعض دفعہ انسان بظاہر نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، بعد میں سمجھ آتی ہے اس کی. تو بہرحال اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا. مہاجر عورتوں کا قضیہ اگلا ٹاپک ہے. قضیہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ مقدمہ کوئی ایسے لا سوٹ وغیرہ. تو اس میں کیا ہوا، اس کے یہ بھی ایک بڑا اہم ہے، اس کو پڑھ لیں. صلح مکمل ہو چکی اور لوگ عمرے سے حلال ہو چکے، یعنی اب ظاہر اپنے احرام تو انہوں نے ادھر ہی اتار لیے تھے. تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں. ان کے کافر سرپرستوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی واپس کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں تو معاہدے میں شامل ہی نہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا نقطہ سمجھایا کہ یہ مسلمان ہو کر آ گئی ہیں تو ان کو واپس نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے، ایسی مدد اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک حکم نازل کیا. سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، یعنی جانچ لو کہ واقعی اللہ اور اس کے دین کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں یا ویسے ہی کوئی کسی اور وجہ سے آئی. اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر تم انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہے. یعنی ظاہر اب تو ان کے اگر شوہر بھی ہے وہاں پہ کافر تو وہ تو ختم ہو گیا رشتہ، کیونکہ وہ مسلمان ہوگی. البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ انہیں واپس کرو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ تم بھی ان کے مہر انہیں ادا کرو. یعنی اب ان کا ادھر نکاح تو ختم ہو گیا، بے شک ان کو واپس نہیں کر رہے ہو، لیکن جو ان کے شوہروں نے ان کو مہر دیے ہوئے تھے نا وہ تم ان کو واپس کرو. اور اب اگر تم میں سے ان کو کوئی نکاح میں اپنے لینا چاہتا تو ان عورتوں کو اب تم نے نکاح دینا، مہر دینا نکاح کے وقت، یعنی ڈبل مہر. ایک ان کے شوہروں کو دو، ٹھیک ہے، کہ ان کا ظاہر وہ ختم ہو گیا نکاح، اور اگر تم نکاح کر رہے ہو تو ان عورتوں کو بھی تم نے جو ہے وہ دینا ہے مہر. اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو.
ٹھیک ہے، یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ کافر عورتیں اب نکاح میں نہیں رکھنی. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے. آگے پھر سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، یعنی خود سے کوئی ایسا کوئی جھوٹا کوئی الزام نہ گھڑ کے لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی تو ان سے بیعت لے لو. یعنی یہ شرائط بتائے گی، اس شرائط کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آتی تھی نا عورتیں مسلمانوں کی، ان سے بیعت لیتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب ان کے ایمان کو جانچ کے ان کی پرکھ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کر لیتے تھے اور فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی. صرف زبان سے کہتے تھے، مصافحہ نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کے ساتھ تو ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے نا، عورتوں سے صرف زبانی. اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے تھے. نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا. ابھی حکم ہو گیا کہ کافر عورت جو ہے اس سے تم نے نہیں اپنے نکاح میں رکھنا، اور اگر کوئی وہاں سے کافروں کے سے مسلمان ہو کے ادھر آ رہی ہے تو اس کو بھی واپس نہیں کرنا. اچھا، مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت. بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم کے حلیف یعنی دوست تھے. بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے نا، ان کے دوست ہی تھے. یہ قبائل میں ہوتا تھا نا، کوئی قبیلہ کسی کا دوست ہوتا تھا، کوئی قبیلہ کسی کا دشمن ہوتا تھا. جبکہ ان کا دشمن یعنی ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے. وہ پھر آگے ڈیٹیلز آئیں گی تو پڑھ لیں گے. کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل، یہ پڑھیں. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھا، یعنی ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، تو ان میں سے ابو بصیر نامی، اب یہ دیکھیں جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا کہ کیسے اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ پلٹے گا، جس کو قریش نے تو اپنے حق میں سمجھا تھا کہ ہمارے سے اگر کوئی مسلمان ہو کے ان کے پاس آئے گا تو تم نے واپس کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا نا کہ اللہ کی کشادگی کی راہ نکالے گا. اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ معاملہ ان کے اوپر ہی پلٹا. ان میں سے ابو بصیر نامی ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے اب ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اپنے کانٹریکٹ کے تحت. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ بھی اس کو واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. جب ذوالحلیفہ پہنچے نا تو وہاں پر ابو بصیر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا. اتنے میں ابو بصیر بھی واپس آ گئے مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس میں کر دیا جائے. ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھے واپس تو جانا ہی پڑے گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھاگ کر ساحل سمندر پہ چلے گئے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر آ گئے دوبارہ سے اس قید سے چھوٹ کے. اب وہ ادھر نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. وہ پتا تھا کہ وہ میں تو واپس کر دیا جاؤں گا، کانٹریکٹ ہوا. تو وہ نا ابو بصیر کے پاس چلے گئے. وہ ابو بصیر نے جو ہے نا یہ کیا کہ یہ ساحل سمندر پہ اپنا ایسے ایک بسیرا سا کر لیا. تو ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی پوری جماعت اکٹھی ہو گئی وہاں پہ. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ، وہ جیسا کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی تدبیر کی. اب وہاں پہ نا ساحل سمندر کے ایریا میں جہاں پہ بھی تھا، وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، وہ تو مدینہ کے لوگوں سے تھا. تو وہاں پہ پوری ان کی جماعت اکٹھی ہوگی. اس کے بعد اب قریش کا جو قافلہ بھی ملک کے شام جاتا اس سے یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے اور اس کے اوپر حملہ کرتے اور ان کا مال چھین لیتے تھے. اس سے اب قریش تنگ پڑنے لگ گئے. انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ انہیں آپ مدینہ بلا لیں اور ان کو اپنے پاس ہی رکھیں. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. خود اپنی شرائط جو ہے اس سے اب وہ پیچھے ہٹے اور اس کو چینج کرنے کی اب ریکویسٹ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ظاہر وہ ساحلی راستے سے جاتے تھے نا شام. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کیسے مکے سے قافلے جاتے تھے اوپر شام کی طرف. اب ہر قافلے کے اوپر وہ اٹیک کر دیتے تھے کیونکہ اب تو پوری جماعت بن گئی تھی ان کی، اور وہ بدلہ لیتے تھے ان سے اور ان کو حملہ کرتے، مال چھینے. اب یہ خود اتنے تنگ پڑے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی آتا نا تو آپ اپنے پاس ہی پناہ دے دیں، ادھر سے ہٹائیں ان کو کسی طرح. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا. وہ آ گئے اور اس طرح یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو گئی. سبحان اللہ.
صلح کا اثر، اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مل گیا، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا امن و امان ہو گیا تھا نا، تو دعوت و تبلیغ کا کام آسان ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 ہی سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ 2 سالوں میں آپ سوچیں، یہ تھی وہ فتح جس کو فتح کہا گیا تھا نا، کہ ذرا تھوڑا صبر کر لو، ہمت کر لو، بھی برداشت کر لو تو اللہ کیسا صلہ دے گی۔ اکابرین قریش، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی ان کے خاص لوگ، عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کی۔ یہ سارے اب جو سیدھا وہاں کے لوگ تھے، یہ مسلمان ہو کے آگے۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ ہے۔ تو وہ آگے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی بہت بڑی پرسنالٹی تھے یہاں پہ، وہ بھی اسلام قبول کر کے آگے، پھر وعدے بھی کر لیے۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے ان کی وہ چال ان کے اوپر ہی پلٹی اور کیسے اس صلح سے مسلمانوں کا فائدہ ہوا، اور ان کے اپنے خاص بندے ادھر آ گئے، اور اب چونکہ انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ رکھیں جو بھی مدینہ آتا ہے، یعنی یہ ان کو یہاں سے ہٹائیں۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانے کا صلہ، صبر اور قربانی دینے کا صلہ، ایسا بہترین صلہ اور اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور اس طریقے سے دور اندیشی سے کام لیا گیا اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھا اور اللہ کے پہ توکل کیا۔ تو یہ اس جو یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت سے اس طرح کے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔